السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ تمام حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ، یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے اور اس کے 2 عشرے گزر گئے۔ اب یہ تیسرا عشرہ الحمدللہ شروع ہو چکا ہے اور یہ آج تاخرات ہے، اور تیسرے عشرے میں اعتکاف بھی لوگ رہتے ہیں۔ یہ اعتکاف سنت علی الکفایہ ہے کہ شہر کی مسجد میں اگر کوئی ایک آدمی اعتکاف کر لے تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا، لیکن اگر کوئی ایک بھی اعتکاف میں نہ بیٹھے تو سارے شہر والے گنہگار ہوتے ہیں۔ اس کے کچھ مسائل اور کچھ فضائل ہیں۔ عام طور پہ لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے مسائل کی اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو اس لیے ہم نے چاہا اس کے رمضان کے پیش نظر کہ تھوڑی مختصر سا جو ہے اس کے مسائل رکھ دیے جائیں تاکہ ہم سب کی رہنمائی ہو جائے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اعتکاف کی کیا فضائل ہیں؟ رمضان المبارک کے آخری عشرے یعنی آخری 10 دنوں کے اعتکاف کے بہت فضائل ہیں۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے، جس نے رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا وہ ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، معتکف کو ہر روز ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اعتکاف کا کیا شرعی حکم ہے؟ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی اگر پورے شہر میں سے کسی ایک نے بھی اعتکاف کر لیا تو سب بری الذمہ ہو جائیں گے، اور اگر کسی ایک نے بھی نہ کیا تو سب گنہگار ہوں گے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اعتکاف کی نیت کس طرح کی جائے گی؟ اس اعتکاف کی نیت اس طرح کی جائے گی، میں اللہ پاک کی رضا کے لیے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں یا نیت کرتی ہوں۔ یاد رکھیے کہ دل میں نیت ہونا شرط ہے، دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی کہہ لینا بہتر ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کس دن اور کس وقت شروع کیا جائے گا؟ اس اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ رمضان المبارک کی 20ویں تاریخ یعنی 20 روزے کو غروب آفتاب سے پہلے مسجد کے اندر اعتکاف کی نیت کے ساتھ موجود ہوں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کس دن اور کس وقت مکمل ہوگا؟ اگر 29 رمضان المبارک کو عید الفطر کا چاند نظر آ گیا تو چاند کے نظر آنے کے بعد یہ اعتکاف مکمل ہو جائے گا، اور اگر 29 رمضان المبارک کو چاند نظر نہ آیا تو پھر 30 رمضان المبارک کے غروب آفتاب کے بعد یہ اعتکاف مکمل ہو جائے گا۔ کیا سنت اعتکاف ایسی مساجد میں ہو سکتا ہے کہ جہاں پر جمعہ کی نماز ادا نہ کی جاتی ہو؟ جی ہاں، سنت اعتکاف ایسی مساجد میں ہو سکتا ہے کہ جہاں پر جمعہ کی نماز ادا نہ کی جاتی ہو، کیونکہ سنت اعتکاف کے لیے جامع مسجد ہونا شرط نہیں ہے۔ ایسی مساجد جہاں پر 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا نہ کی جاتی ہو تو کیا وہاں پر سنت اعتکاف ادا ہو جائے گا؟ جی ہاں، ایسی مساجد جہاں 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا نہ کی جاتی ہو وہاں پر سنت اعتکاف ہو جائے گا، کیونکہ سنت اعتکاف کے لیے ایسی مساجد ضروری نہیں ہیں کہ جن میں 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا ہوتی ہو۔ کس مسجد میں اعتکاف کرنا سب سے افضل ہے؟ سب سے افضل اعتکاف مکۃ المکرمہ کی مسجد حرام میں ہے، پھر مدینہ المنورہ کی مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام، پھر مسجد اقصی یعنی بیت المقدس میں، پھر اس مسجد میں جہاں بڑی جماعت ہوتی ہو۔ سنت اعتکاف کے لیے کتنی اور کون سی شرائط ہیں؟ سنت اعتکاف کے لیے درج ذیل 6 شرائط ہیں۔ نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 عاقل ہونا، نمبر 3 جنابت سے پاک ہونا، یعنی انسان کو اگر غسل فرض ہے تو وہ پاک ہو لے، نمبر 4 عورت کا حیض و نفاس سے پاک ہونا، نمبر 5 نیت کرنا، نمبر 6 روزے رکھنا۔ کیا اعتکاف کے لیے مساجد میں پردے لگانا ضروری ہے؟ یہ اہم مسئلہ ہے۔ دیکھیے، عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ مسجد میں پردہ لگانا ضروری ہے۔ اعتکاف کے لیے مساجد میں پردے لگانا ضروری نہیں ہے، بلکہ بغیر پردوں کے بھی اعتکاف درست ہے، لیکن اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو اور ضرورت ہو تو پردے لگا لینا بہت عمدہ ہے،
کیونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتکاف کے لیے خیمہ لگانا ثابت ہے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ اگر کوئی خلل نہ ہو، کسی کو پریشانی نہ ہو تو پردہ لگا سکتے ہیں، بہتر ہے۔ لیکن اگر کسی کو تکلیف ہو رہی ہو، پریشانی ہو رہی ہو تو نہیں بھی لگائے تو اعتکاف ہو سکتا ہے، اس میں کوئی معنی نہیں ہے۔ کیا نابالغ مسجد میں اعتکاف کر سکتا ہے؟ اگر کوئی نابالغ سمجھدار ہے تو مسجد میں اعتکاف کر سکتا ہے۔ کیا نامرد اور خنثیٰ یعنی ہجڑا مسجد میں اعتکاف کر سکتے ہیں؟ نامرد، خنثیٰ یعنی ہجڑا دونوں مسجد میں اعتکاف کر سکتے ہیں۔ کیا سنت اعتکاف اجتماعی طور پر کیا جا سکتا ہے؟ جی، سنت اعتکاف اجتماعی طور پر کیا جا سکتا ہے، بلکہ اجتماعی طور پر اعتکاف کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سنت مبارکہ ہے۔ کیا معتکف کے لیے اعتکاف کے دوران خاموش رہنا ضروری ہے؟ جی، معتکف کے لیے اعتکاف کے دوران خاموش رہنا ضروری نہیں ہے، بلکہ خاموشی کو ثواب سمجھ کر خاموش رہنا مکروہ تحریمی اور ناجائز و گناہ ہے، اور اگر خاموش رہنا ثواب کی بات سمجھ کر نہ ہو تو کوئی حرج اور گناہ نہیں۔ اور بری باتوں سے خاموش رہنا تو بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے، کیونکہ بری بات زبان سے نہ نکالنا واجب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عام طور پہ جب آدمی اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے ہم کسی سے بات ہی نہیں کریں گے، جو ضرورت کی چیزیں ہیں بات کر سکتے ہیں، کلام کر سکتے ہیں، کسی سے بھی بات کر سکتے ہیں مسجد میں۔ یہ ہے کہ فضول باتوں سے پرہیز کرنا یا یہ سمجھنا کہ بھائی اگر ہم بات کریں گے تو گناہ ہوگا، تو یہ بھی گناہ ہے۔ بات کر سکتے ہیں، بات کرنے کی ممانعت نہیں ہے، مسجد کے دائرے میں رہ کر کے کسی سے بات بھی کر سکتے ہیں۔ کام اگر ہے آپ کا بزنس ہے تو اس سلسلے میں بھی بات کر سکتے ہیں، مشکل نہیں ہے۔ اگر اعتکاف والی مسجد میں جمعہ نہ ہوتا ہو تو کیا وہ جمعہ پڑھنے کے لیے کسی دوسری جامع مسجد میں جا سکتا ہے؟ اگر معتکف ایسی مسجد میں ٹھہرا ہے کہ جہاں پر جمعہ نہیں ہوتا تو وہ جمعہ کی نماز کے لیے دوسری جامع مسجد میں جا سکتا ہے، اور اپنی اعتکاف گاہ سے اندازاً ایسے وقت میں نکلے کہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے وہاں پہنچ کر 4 رکعت سنت پڑھ سکے، اور نماز جمعہ کے بعد اتنی دیر مزید ٹھہر سکتا ہے کہ 4 یا 6 رکعت پڑھ لے، اور 6 رکعت سے زائد ٹھہرنا مکروہ تنزیہی یعنی شرعاً ناپسندیدہ ہے۔ انشاءاللہ پھر اور بھی بہت سارے ہیں تو انشاءاللہ دوسرے سبق میں ڈالیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ دیکھو ڈال کر